کوفے کی جانب چل پڑے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چل پڑے، تشریف لا رہے تھے تو رستے میں فرزق شاعر ملا، بڑا محب اہل بیت تھا۔ رستے میں ملاقات ہوئی، اللہ اکبر، حضرت مسلم بن عقیل جب گرایا شہید ہو گئے تو پھر اس نے اس طرح کیا کہ آپ کی لاش کو لٹکا دیا چوک میں۔ لوگ دیکھتے تھے تو عورتیں بچوں کہتی تھی تو نے باہر نہیں نکلنا، ہم نے نہیں امام حسین کے ساتھ چلنا، بس بڑا خوف ہے، کوئی بندہ نہ باہر نکلے، کوئی نہیں ضرورت ہمیں، حالات بہتر ہوگی تو دیکھی جائے۔ آج کتنے لوگ ہیں، کتنی دیگیں پکی، کتنی نیازیں بٹی، کیا کچھ ہوا۔ آپ ناراض نہ ہونا، میں آپ میں سے ہوں، آپ مجھ سے ہیں، یہ بات آپ کی نہیں میری سب کی ہے۔ آج بھی اگر امام حسین کے نام پہ جان دینے کی باری آئے گی تو دیگیں رہ جائیں گی۔ ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ فٹافٹ مائیں کہیں گی باہر دی جانا، بالکل پتر سانو کی لگے، سارا دن کوئی ہمارے لیے۔ وہ پیر صاحب تو کرتے رہتے ہیں باتیں، ان کا تو کام ہے، خبردار ہم نے نہیں جانا۔ دیگیں دینے کو سارے تیار ہیں، جانے دینے کو تیار ہونا۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ چلو کوئی نہیں، ہو جاؤ، خیر صلی اللہ ہے، بات تو ٹھیک کر رہا ہوں نا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرزق شاعر رستے میں ملا تو امام حسین کو کہنے لگا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں کوفے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا حضور نہ جائیے گا، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے ساتھ نہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے کہا حضور وہ سارے کوفے والے مانتے ہیں کہ بات حسین کی ٹھیک ہے لیکن آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے۔ اور اگلی بات فرزق نے یہ کی کہ حضور میں حضرت مسلم بن عقیل کی لاش کو لٹکی ہوئی دیکھ کے آیا ہوں کوفے کے چوک میں، بڑا ہی خوبصورت فکرہ ہے امام حسین کا۔ فرمانے لگے میرا بھائی لٹکا ہوا تھا، کہیں کسی کے آگے جھکا تو نہیں تھا؟ لٹکا ہی تھا نا، کہیں جھکا تو نہیں کسی کے آگے؟ کہا حضور نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے اگر مسلم بن عقیل لٹک گیا تو حسین بھی لٹک جائے گا، لیکن جھکے گا۔ حضرت امام حسین تشریف لائے، بچوں سمیت آئے۔ حر بن یزید ایک شخص تھا، حر بن یزید ایک مختصر سا لشکر لے کے اس نے امام حسین کو ایک جگہ پہ روکا، پھر دوسری جگہ پہ روکا، بالآخر تیسری جگہ پہ روکا تو امام حسین نے فرمایا جگہ کون سی ہے؟ کہا حضور کرب و بلا۔ فرمایا بس یہی خیمے لگا دو، یہی۔ حضرت سیدہ زینب نے پوچھا امام حسین سے کہ سارے زمانے نے روکا ہے، ٹھیک ہے آپ حق پہ ہیں، یہ بھی سب نے کہا ہے آپ حق پہ ہیں، پر روکا بھی سب نے، آپ روکے کیوں نہیں؟ تو ابن کثیر اور ابن اسیر لکھتے ہیں کہ امام حسین رو پڑے، کہنے لگے بہن میں رک جاتا پر میں نے رات کو نانا مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا حسین اگر آج یہ رواج پڑ گیا نا یزید جیسے لوگوں کا تو قیامت تک پڑا رہے گا، پھر لوگ کہیں گے کوئی نکلا نہیں تھا تو ہمیں بھی نکلنا، پھر لوگ ظالموں کے سامنے گردنیں جھکانے کے عادی ہو جائیں۔ میں کہتا رہتا ہوں، کہہ رہا ہوں، کربلا کی جنگ کفر اسلام کی جنگ نہیں، کفر اسلام کی جنگ نہیں کربلا کی، کیونکہ یزید تو بڑا پکا نمازی تھا، خطبہ دیتا تھا وہ تو۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں جمعے کا دن تھا تو یزید کے سامنے کو بات کرنی شروع کی عمر بن سعد کے سامنے، تو عمر بن سعد کہنے لگا حسین زیادہ باتیں نہ کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے، جنگ کے لیے تیار ہو، فٹافٹ آ۔ اہل بیت نبوت کو قتل کریں گے اور قتل کے بعد پھر نماز پڑھیں گے اور پھر کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اسی نماز میں پھر درود بھی پڑھیں گے۔ یہ کیسا مرتبہ ہے، کیسا انداز ہے، دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی۔ امام حسین نے حر بن یزید امام حسین سے کہنے لگا مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ امام صاحب نے فرمایا وجہ؟ زمین اللہ کی ہے۔ اس نے کہا آپ بیعت نہیں کر رہے، یزید کی حالات آپ کے حق میں درست نہیں ہیں، آپ نہیں جائیں گے۔ امام روک گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے صاحبزادے انہوں نے اذان ظہر پڑھی تو حر بن یزید کے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی۔ کہا بھئی تم مقابلے میں آئے ہو نماز پیچھے پڑھتے ہو؟ کہا حضور مقابلہ تو تلواروں سے کر رہے ہیں پر ہمارا دل تو مانتا ہے نا کہ مصطفیٰ کا نواسہ بڑی شان والا ہے۔ حر بن یزید نے 3 نمازیں لشکر سمیت امام حسین کے پیچھے پڑھی ہیں، 3 نمازیں، ظہر اثر اور مغرب۔ پھر امام حسین کے سامنے شرائط پیش کی کہ آپ کو یہاں گھیر لیا گیا ہے، یہاں آپ بیعت کریں گے، یہاں جنگ کریں گے، 2 ہی باتیں۔ امام حسین نے فرمایا نہیں بھائی بیعت تو میں نہیں کرتا، اس کے علاوہ تم جو کہتے ہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے خط لکھا، عبید اللہ ابن زیاد کو ایک بندہ دوڑایا پیچھے کوفے، چند میل پہ کوفہ تھا، کہا وہ نہیں مان رہے، کیا کرنا ہے؟
تو حسین ابن علی ہے، میں زیادہ دیر انہیں روک بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے پیغام دیا حر بن یزید کو کہ کرنا کچھ بھی نہیں، ان کا پانی بند کر دو، بلیک میل کرو، کھانا پانی نہیں ملے گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خود ہی مان جائیں گے۔ حضرت امام علی مقام کے بارے میں حر کے پاس جب یہ پیغام آیا تو حر کہنے لگا میری طبیعت نہیں مانتی حسین پر پانی بند کروں، دل نہیں مانتا۔ جب یہ لفظ کہے نا دوبارہ تو پھر عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 10,000 آدمی دے کے بھیجا، کہا حر بن یزید لچک دکھا رہا ہے حسین کے حق میں۔ ایک رے کا علاقہ تھا، بڑی وہاں فصل ہوتی تھی، لوگ کوشش کرتے تھے وہاں کا گورنر بننے کی، کوشش کرتے تھے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا تمہیں رے کی گورنری ملے گی، سب سے سرسبز و شاداب علاقہ، تمہیں وہاں کا گورنر بنایا جائے گا اگر حسین کے خلاف لڑو گے۔ یہ اتنی زبردست ہوتی ہیں گورنریاں کہ گورنریوں کے لیے لوگ نسل رسول کے خلاف بھی نکل آتے ہیں، یہ اتنی تگڑی ہوتی ہیں، اتنی جلدی وفاداریاں بدلتی ہیں۔ وقت اتنا نہیں کہ میں مزید تفصیل میں جاؤں۔ امام حسین کو روک لیا گیا، عمر بن سعد نے روک لیا۔ یکم محرم کو امام آئے، 7 محرم تا روکا گیا، 7 محرم کو پانی بند کر دیا۔ جانور پانی پیتے تھے، گھوڑے پیتے تھے، کتے پیتے تھے، لیکن مصطفیٰ کے گھرانے کو پانی پینے کی اجازت 3 دن تک پانی بند رہا۔ 9 محرم کو عمر بن سعد نے اور لوگ بلائے۔ شمر ایک بڑا سخت آدمی تھا، سنگ دل بدبخت، جس نے حضرت علی اصغر کے گلے پر تیر مارا تھا، وہ اور لشکر لے کے آیا۔ رات کو کہنے لگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بس بڑا ہو گیا، یہ 9-10 محرم کی درمیانی رات، یا آپ جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے، 2 ہی باتیں۔ امام حسین اندر گئے، سیدہ زینب سے مشورہ کیا، باہر آئے، فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن والی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی بیعت تو میں نہیں کرتا، باقی جو تمہارا پروگرام ہے۔ شمر اور ابن سعد کہنے لگے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیا انداز ہے امام حسین کا، فرمانے لگے کل جنگ کروں گا، مجھے پتا تو ہے جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، ایک رات مجھے دے دو تاکہ میں کھل کے اپنے رب کی عبادت تو کر لوں۔ حسین نے جانا ہے، مجھے پتا ہے کل رزلٹ 72 اور 22,000 کا کیا ایک رات مجھے دو، میں مالک سے راز نیاز تو کروں، میں گویا اس سے پوچھوں تو صحیح کہ مالک میرے والد بھی شہید ہیں، بھائی بھی شہید ہیں، نانا کو بھی دکھوں میں دیکھا ہے، تو اب میری باری ہے تو مالک میں حاضر ہوں، مجھے موقع تو دو، اس لیے کہ میرے نانا نے بدر میں بھی ساری رات عبادت کی تھی، صبح مجھے موقع دو۔ اور دنیا کا اصول ہے جب کوئی موقع مانگتا ہے تو دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں کہنے لگے کوئی موقع نہیں۔ حر بن یزید پیچھے سے بولا، کہنے لگا نہیں بدتمیزی نہ کرو، حسین کو موقع دو، تمہیں دینا پڑے گا۔ موقع دیا۔ حر بن یزید نے پھر منت کی، کہا حضور آپ مہربانی کریں مان جائیں۔ فرمایا ماننے والا کھاتا کوئی نہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی، ضمیر کا سودا اب تو عام ہو گیا، بازار لگتے ہیں، ریٹ لگتے ہیں۔